گاہے زندگی گاہے زندگی راہے زندگی راہے زندگی گاہے زندگی گاہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں. خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین. جناب والا، تغیر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کے حالات سے بور ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، روزانہ ایک ہی طرح کی روٹین انسان کو انسان نہیں بلکہ مشین جیسا بنا کے رکھ دیتی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں. خدا نے بھی اس بات کا حکم دیا تھا کہ 6 دن تک تو محنت کرنا اور 7ویں دن تو آرام کرنا، چونکہ خدا نے انسان کی اس ضرورت کا خیال رکھا. یہاں پر مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے. بعض اوقات ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، بعض اوقات ہمارے کام کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے کہ ہم بیٹھتے بھی ہیں، ہم کام کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. ہم بار بار ایک ہی کام کو کرتے ہیں لیکن وہ بار بار غلط ہوتا چلا جاتا ہے. یوں ہوتا ہے جیسے ہمارا ذہن کسی نے بند کر دیا ہو. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کا کام کر کر کے بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ہم بالکل مشین جیسے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر انسانی دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا بدلاؤ لایا جائے. تو جناب، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ دیر کے لیے ضرور اپنے روزمرہ کے کام سے کٹ آف ہو جائیں اور کسی ایسی پرفضا جگہ پر جائیں یا کسی اور جگہ پر جائیں، کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جائیں. اگر گاؤں میں ہیں تو کچھ دیر شہر میں جا کر گزاریں. یعنی اپنی اس جگہ کو کچھ دیر کے لیے تبدیل کریں. جب ہم جگہ تبدیل کرتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بالکل ریفریش ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپرچونٹیز بہت زیادہ مل جاتی ہیں. جب ہم جگہ تبدیل کرتے ہیں تو وہ تبدیلی ہماری ترقی کا باعث بن جاتی ہے. یقیناً میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو ترقی عطا فرمائے اور جو جو کام ہم کر رہے ہیں ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے کر پائیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا. اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا. جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے. تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا. تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے. تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے. دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی. لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے. اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا. وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا. خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج. اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے. تلاوت کلام پاک ہم نے سماعت فرمائی. یقیناً خدا کی شکر گزاری کرنا بہت اچھی بات ہے. خدا خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو پہلے سے بھی زیادہ برکات سے نوازتا ہے. ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. تو اس وقت سب سے پہلا خط جو میرے سامنے ہے وہ ہے امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد،
साजिद खान, आयशा खान, हसनैन अली और अलीना खान गोगी की जानिब से। लिखते हैं जनाब जोशुआ बशीर साहिब, आदाब अर्ज। प्रोग्राम प्यारे भाई जोशुआ की प्यारी आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम के आगाज में अच्छी बातें की गईं और फिर दुआ से प्रोग्राम का आगाज हुआ, ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर जो ये बात की जोशुआ भाई ने कि कुछ इलाकों में जुबान का फर्क होता है, इखलाक का भी फर्क होता है, तो ये वाली बात सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद तिलावत कलाम पाक और फिर हमदिया गीत सुनकर दिल को सुकून मिला। शुक्रिया जनाब। फेसबुक पर हमें कमेंट्स आए हैं। अब्दुल गनी साहिब ने प्रोग्राम को लाइक किया, दीदार हुसैन शाह ने प्रोग्राम को लाइक किया, कायम खान ने प्रोग्राम को लाइक किया, अमजद दाइम ने प्रोग्राम को लाइक किया, महर अब्दुल सतार सल्फी ने प्रोग्राम को लाइक किया और मदनी महमूद ने कहा गुड प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा जी, आप सब ने फेसबुक पर भी हमें रिस्पांस किया है। असद मुराद, सीनियर नायब सदर इरलू, गांव कौशक, तहसील बलेदा, जिला केच, सूबा बलूचिस्तान, लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम भाई आदिल मुश्ताक, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह खैरियत से होंगे। और आज खानदान के साथ बैठकर बातें करने के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आगाज कलाम मुकद्दस की तिलावत से हुआ, फिर हमदिया गीत हुआ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। लिसनर्स के खुतूत भी शामिल थे, ये भी जानकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। हैदर सैयद साहिब का मैसेज आया है साहिवाल से। लिखते हैं उज़मा यूनुस साहिबा, आपने प्रोग्राम का आगाज खूबसूरत बात से किया। यकीनन खुदा जो है वो तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इसी तरह से आपने ये भी कहा कि राह जिंदगी की टीम मेहनती है। सभी सुनने वालों को खुलूस भरा सलाम। शुक्रिया प्यारे भाई हैदर सैयद। इसी तरह से रेहान मुस्तफा का भी मैसेज आया। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जी कि प्रोग्राम बाजी उज़मा यूनुस की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज दुआओं से किया गया, ये जानकर अच्छा लगा। इसी तरह से प्रोग्राम में जो बातें की गईं वो भी बहुत अच्छी थी और खास तौर पर जो हमदिया गीत प्रोग्राम में प्ले हुआ वो भी बहुत अच्छा था। सुनकर बरकत मिली और सुकून मिला। शुक्रिया। ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बताता चलूं कि जरूर हमें फीडबैक दिया कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से फेसबुक आईडी है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से यूट्यूब चैनल है और खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हम मुंतजिर रहेंगे जी आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, आइए सुनते हैं। सामईन, प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में आज हम जमीन से हासिल होने वाले हीरों के बारे में जानेंगे। सामईन, डायमंड, जिसे उर्दू में हीरा और अरबी में अलमास कहा जाता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये दुनिया का एक महंगा, खूबसूरत और इंतहाई कीमती पत्थर है। हीरे लाखों साल पहले जमीन के बैरूनी खोल से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अंदरूनी परतों में बने थे। सख्त जमीनी दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत कार्बन के एटमों को ठोस क्रिस्टल की शक्ल फराहम करते हैं और इस तरह खाम हीरे तैयार होते हैं। आतिशफिशा फटते हैं तो इसके नतीजे में ये खाम हीरे जमीन की बालाई सतह तक पहुंच पाते हैं। ये कुदरती मादनियात में से किसी भी चीज से 58 गुना सख्त हो सकता है। डायमंड इतना सख्त है कि आप सिर्फ इसे दूसरे डायमंड ही से रगड़ सकते हैं। सामईन, महंगे तरीन जेवरात में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे मशहूर नायाब पत्थर नीला हीरा है, जिसकी अर्जियाती तारीख इसके सफर से भी बहुत पेचीदा है। साइंसदानों के मुताबिक हीरे में नीले रंग का वजूद इसमें मौजूद बोरोन नामी उनसर की वजह से होता है। ताज़ा मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक बोरोन बहुत मुद्दत पहले समुद्री पानी में मौजूद होता था और कई मिलियन साल कबल समुद्र की तह में पत्थरों पर जमा ये उनसर जमीनी प्लेटों की हरकत की वजह से सियारे की मरकज की तरफ बढ़ता ही चला गया। साइंसदानों ने दुनिया में 46 नीले हीरों का मुतालिया किया है, जिनमें जनूबी अफ्रीका का वो नीला हीरा भी शामिल है जिसे सन 2016 में $25 मिलियन की इव्स फरोख्त किया गया था। साइंसदानों का कहना है कि
नीला हीरा जमीन में 410 मील या 660 किलोमीटर गहराई में पैदा होता है और जमीन का ये हिस्सा लोअर मेंटल कहलाता है, जहां मादनियात के कुछ टुकड़े फंस जाते हैं और इसी इंतहाई कसीफ दबाव में एक हीरे की पैदाइश होती है। सामईन, तकरीबन दुनिया का 49% हीरा वस्ती और जनूबी अफ्रीका से निकाला जाता है। कनाडा, इंडिया, रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी हीरे के ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि जब किसी ऊंचे पहाड़ पर बिजली गिरती है तो उसका गर्म सियाल मादा पत्थरों की दरारों में रह जाता है। ये मादा खुद भी गर्म होता है और फिर इसे जमीन की गर्मी भी हरारत पहुंचाती है। ये सियाल खोलने के दौरान इर्द गिर्द के पत्थरों, नबातात और दीगर अशिया को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करता रहता है। गर्मी के मौसम में जब इस पर सूरज की शुआएं पड़ती रहती हैं, तो कुछ अरसे के बाद इसमें कुदरती तौर पर चमक पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चारों कुदरती अनासिर जो कि मिट्टी, हवा, आग और पानी है, वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी तासीर से ये नीलम बन जाता है। सामईन, ये निहायत हैरत अंगेज बात है कि हमारे पैरों के नीचे कहीं भी 1 क्वाड्रिलियन टन हीरा छुपा हो सकता है। साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी तह के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए जमीन में लहराती हुई जलजले की लहरों का इस्तेमाल करते हुए चमकदार जवाहरात की हैरान कुन मिकदार पाई। जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री और जियो सिस्टम्स में हाल में शाया होने वाले इनके नताइज से पता चलता है कि हमारा सियारा शायद इससे 1000 गुना ज्यादा हीरों से भरा हुआ है, जितना कि मुहक्किकीन ने कुछ साल पहले सोचा था। सामईन, जेरे जमीन दरियाफ्त होने वाली तमाम धातुओं में से कीमती पत्थर जमीन और उसके अंदर जारी होने वाले तमाम अवामिल को जानने में भी हैरत अंगेज हद तक मुआवन साबित होते हैं, जबकि हीरा आजकल आंखों के इलाज के तौर पर अल्ट्रावायलेट शुआओं में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आंखों की मुतद्दी बीमारियों से रिहाई पाने में मदद मिली है। माजी में साइंसदानों ने ख्याल जाहिर किया था कि मुमकिना तौर पर कुछ सियारों में हीरों की बारिश होती है, मगर अब एक नई तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि हीरों की ऐसी बारिश बड़े सियारों जैसा कि ज़ोहल में आम होती है। तहकीक के मुताबिक हीरों की ऐसी बारिश कायनात में काफी आम है। यूं जमीन की तरह इन हीरों से मुतल्लिका सियारों की आबोहवा के बारे में भी खातिर खा मालूमात हासिल हुई हैं। यकीनन जमीन में खजाना छिपा है और ये भी खुदा की जानिब से इंसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा है। प्रोग्राम के आगाज में बात हम ये कर रहे थे कि तगय्युर जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। एक बड़ी जबरदस्त बात है कलाम मुकद्दस में, और वो ये है कि अगर कुल्हाड़े की धार को तेज ना किया जाए और इसी तरह से उससे वार किए जाएं और लकड़ी काटने की कोशिश की जाए तो हमारी मेहनत जो है वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन काम बहुत कम होगा। इससे ये बेहतर है कि एक लम्हे के लिए बैठकर कुल्हाड़े की धार को पहले तेज किया जाए, फिर वो काम जो हम 4 घंटों में करेंगे वो हम 1 घंटे में कर पाएंगे। वजह ये होगी कि धार जो है वो तेज हो गई है। तो अपने आप को जब थोड़ी देर के लिए हमें बदलना है, मूड चेंज करना है, कुछ देर के लिए अपना इलाका बदलना है, कुछ देर के लिए अपने मोहल्ले से बाहर आ जाना है, ये भी ऐसे ही है कि गोया हम अपने काम करने की सलाहियत को निखार रहे हैं, उसको तेज कर रहे हैं। ये खुदा की तरफ से है। मौसमों का तगय्युर भी हमें यही पैगाम देता है। अगर सिर्फ सर्दियां ही रहें तो हम उकता जाएं। आपने खुद भी नोट किया होगा कि अगर 4-5 दिन सूरज ना निकले, एक जैसा मौसम रहे तो अजीब सी उदासी छा जाती है। हमेशा कड़ी धूप लगती रहे, बारिश ना हो, बादल ना आए तो भी उदासी छा जाती है। मौसम हमेशा गर्म ही रहे तो अभी अच्छा नहीं, हमेशा सर्द रहे तो अभी अच्छा नहीं। सब्जियां बदलती हैं, मौसमों के बदलने के साथ हमारे लिबास बदलते हैं, खाने बदल जाते हैं, मूड बदल जाते हैं। यानी इतना ज्यादा असर होता है मौसमों के बदलने का। ये खुदा की तरफ से है और इसका पैगाम मेरे और आपके लिए ये है कि आइए हम भी अपने आप को बेहतर करते रहें, खूब से खूब तर करते रहें, ताकि हमारा काम अच्छे से अच्छा होता चला जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जनाब हम बात करेंगे
ایٹمی مواد کے اوپر، ایٹمی تابکاری پر، ایٹمی جنگ جیسے حادثات کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب. تو سیف صاحب، آپ کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان موضوعات پر روشنی ڈالیں. جی یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور کسی بھی حادثہ کی صورت میں اس سے بچنا، اس سے دفاع کرنا اور اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنا بہت اہم موضوع ہے. اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایٹمی تابکاری ہے، ایٹمی جنگ ہے، ایٹمی مواد کا نقل و حمل ہے، یہ کچھ بھی ہے، ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA ایک ادارہ آلریڈی موجود ہے، جس کا کام ہے ممالک کے اندر جن ممالک میں ایٹمی مواد استعمال ہوتا ہے ان کو ان کے بارے میں معلومات دینا. بیسیکلی یہ نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے ایسے اصول وضع کیے ہیں، ایسے فارمولے دیے ہیں جن سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایٹمی تابکاری ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ہمارے ارد گرد یہ پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ احرام مصر یا ایسی جو جگہوں پر جاتے تھے لوگ، تو وہ اس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ انہوں نے وہ بکسہ کھولا ہے تو اس میں سے پتہ نہیں کیا گیس نکلی ہے، کیا چیز نکلی ہے کہ لوگوں کی جلد جل گئی ہے، ان کے جسم جو ہے وہ زخمی ہو گئے. ایسے سنا نا کہانیوں میں دیکھتے ہوتے تھے. ایون ہماری پرانی موویز میں بھی ہیں جو اس طرح کے موضوعات پہ بنائی گئی ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کو کھولتے ہیں تو ان کا جسم جل جاتا ہے، آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں. اصل میں وہ کیا تھا؟ وہ ریڈیشن تھی. کیونکہ گیس اتنی دیر بند رہ کہ وہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتی، لیکن ریڈیشن ایسی ہے جو کہ ان کے اندر اگر رکھی ہو تو وہ کئی سال تک وہ اپنی طاقت برقرار رکھتی ہے. اچھا. پھر ایسی اس کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں جن کو ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنا الگ الگ نقصان کرتی جاتی ہیں. یہ جلد کو جلانے سے لے کر یہ کینسر تک کا سبب بن جاتی ہیں. تو لہٰذا جیسے ہر ملک میں قوانین ہوتے، خاص طور پر جیسے ہمارا پاکستان ایٹمی ملک ہے، انڈیا ہے، جو برطانیہ ہے، فرانس، جن میں ایٹمی باقاعدہ اتھارٹیز موجود ہیں، جیسے ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، ایسی اتھارٹیز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایسی ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں. اور ہمیں جن علاقوں میں اس کا خطرہ ہو، مثال کے طور پر یہ بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے، میڈیکل میں بھی ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ اس کی نقل و حمل جاری ہوتی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ہمیں اس کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کی رینج کیا ہوتی ہے، نقصان کیا ہوتا ہے. جیسے آپ سمپلی کوئی گن لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ گولی جو ہے، یہ بور جو ہے، اس کی کلنگ رینج اتنی ہے. اب کلنگ رینج سے مراد یہ ہے کہ اگر اس رینج میں کوئی آ گیا، اس کے آگے تو وہ اس کو مار دے گی. پھر اس کے بعد مطلب جو زیادہ انجری والی جگہ ہے کہ وہ اتنی رینج میں شدید زخمی کر سکتی ہے، اتنی رینج میں وہ صرف زخمی کر سکتی ہے، اتنی رینج میں وہ سمپل جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح آگے لگے گی. جیسے ہوتا ہے نا کوئی پتھر یا کوئی ٹکڑا کے لگا، یعنی کہ نہ تو زیادہ زخم ہوگا نہ کچھ. اب یہ ساری اس کی رینج ہے. سیم اسی طرح ہماری ریڈیشن جو ہے اس کے اندر سے نکلنے والی، اس کی بھی رینج ہے. اب دیکھیں ابھی تک دنیا میں 2 دھماکے ایسے ہوئے ہیں جو انسانوں کے اوپر کیے گئے ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ سمندروں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان نہیں جاتے وہاں پر ایسے تجربات کیے گئے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کے اوپر 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے، ایک ہیروشیما اور دوسرا ناگاساکی. ہیروشیما کے اوپر جو بم گرا تھا وہ کوئی اب پیمائش کے لیے نا ایک مطلب استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی کتنے ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے یا کتنے فارن ہائٹ ٹمپریچر ہے، اسی طرح اس کی پیمائش کے لیے ایک TNT جو بارود ہے، ٹرائی نائٹروٹولین جو کہتے ہیں اس کو، تو وہ ایک پیمائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہماری بہت ساری جنگوں میں ہر جگہ پہ استعمال ہوتا تھا. تو 20,000 ٹن، مطلب 20,000 ٹن، آپ اندازہ لگا لیں کہ من کتنے ہوں گے پھر ٹن کتنے ہوں گے. 20,000 ٹن جو بارود ہے، بڑا طاقتور بارود ہے، اتنی طاقت کا دھماکہ اس نے کیا تھا. اتنا امپیکٹ تھا، اتنا بڑا، یعنی کہ پورا شہر ہی اس نے اڑا دیا تھا. اتنا بڑا دھماکہ اس کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ تو بہت چھوٹا تھا، اس کو تو بیبی بم کہا جاتا ہے. اب تو اس سے بہت بڑے بڑے بم آ گئے. ایون جو ہائیڈروجن بم ہے وہ کوئی اس سے 500-700 گنا، یعنی کہ اگر 700 اس طرح کے بم ہوں گے تو وہ ایک بم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر لے گا. جب یہ پاکستان نے اپنے دھماکہ کیا تھے جو ہے، وہ بھی اتنے پاورفل بم تھے کہ انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا وہ موویز تصویریں وغیرہ دیکھی ہوئی کہ وہ پورا پہاڑ جو ہے اسے راکھ بنا دیا تھا. اچھا. مطلب اس کی طاقت کی پیمائش اتنی طاقتور تھا کیونکہ وہ بڑا سیف تھا. چرنوبل میں آپ کو یاد ہوگا رشیا میں جو ہے وہ ایک چرنوبل ایٹمی پلانٹ تھا، بلکہ آج کل تو وہ اس میں یوکرائن کے اندر ہے وہ، تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ وہ لیک ہو گیا تھا.
مطلب وہ جو ان کا سسٹم تھا، ہیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اس میں، کیونکہ جب وہ بجلی بنا رہے ہوتے ہیں نا تو بجلی بنانے میں ایک چھوٹا سا دھماکہ کا سسٹم ایک کنٹرول طریقے سے کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہماری جو گاڑیوں کا پسٹن ہوتا ہے، اس پسٹن میں کیا ہوتا ہے، اس میں چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا کوئی بھی جو ہے اس کے اندر وہ پھٹتا ہے، وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو اگنیشن دی جاتی ہے اور اس سے پھٹتا ہے، اور پھٹنے سے وہ زوردار اس کے ساتھ وہ دھماکہ، چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے اور وہ جو پسٹن ہے وہ اوپر کی جانب چلا جاتا ہے. جیسے گولی ہے نا، پسٹن جو گولی کا بھی ایسے سیم فارمولا کہ وہ پسٹن جو ہے وہ اتنی زور سے اس میں نکلتی ہے کہ گولی جو وہ روکتے نہیں اس کو، وہ لہٰذا وہ آگے نکل جاتی ہے. یہاں پہ اس کو کنٹرول طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے، وہ ٹک 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 کرتے 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 وہ جو ہے وہ گاڑی چل پڑتی ہے. اب اس کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ مطلب اس میں جو دھماکہ ہوتا ہے وہ اس سے اتنا پاورفل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کی مثال لے رہے ہیں ایٹم بم کی، تو وہ اتنا طاقتور دھماکہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. اچھا اب وہ تو کر دیا اس نے، جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا. کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جسے آفٹر ایفیکٹس کہتے ہیں، تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے کہ آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اگلے اثرات کیا ہوتے ہیں جو اس کے بعد ہونے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو بہرحال مطلب اس کے اوپر ہم نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. جی جناب، بہت ہی دلچسپ گفتگو کی آپ نے ایٹمی حادثے کے بارے میں اور ایٹمی جنگ کے بارے میں، اور یقیناً آئندہ پروگرام میں ہم اس حادثے کے بارے میں جو بچاؤ کی تدبیر ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ پروگرام میں سیکھیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ، اور میں پھر یہی دعا کرنا چاہوں گا، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوں کہ ایٹمی جنگ لگے. خدا کرے امن، صلح اور سلامتی اس دنیا میں قائم رہے. میری دعا ہے اسی طرح سے ہمارے ملک پر بھی خدا رحم کرے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے، قتل و غارت یہاں سے ختم ہو. میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے عوام سکھ کا سانس لیں، اچھی لیڈرشپ آئے اور ادارے اپنا اپنا کام ٹھیک سے کریں، تاکہ امن کی فضا ایسی قائم ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری تعریف کر سکیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں ورثے میں اچھا معاشرہ دیا ہے. خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جناب یہ تھا آج کا پروگرام. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھا لگا. فی الحال اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. ملاقات ہوگی آپ سے اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.